الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ایک حدیث مبارک پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت کے تمام لوگ بخشے جائیں گے سوائے ان کے جو اپنے گناہوں کو بیان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے۔ مفہوم بتا رہا ہوں اس کا کہ دوسروں کے سامنے بڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے ہیں، اپنے راز بیسیکلی فاش کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے حدیث مبارک کا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے عیب ہیں وہ کس طرح سے چھپا کے رکھتا ہے، بندے کے گناہ جو ہیں وہ کتنے چھپا کے رکھتا ہے۔ ہمارے گناہ بیسیکلی دوسروں کے سامنے اللہ فاش نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ اتنے بدبخت ہیں، اتنے بدقسمت ہیں کہ ہم خود ہی اپنے جو گناہ ہوتے ہیں دوسروں کو بڑھ چڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کو کتنی ناپسند ہوگی، کتنی اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گناہ جو چھپا کے رکھتا ہے اور ہم دوسروں کے سامنے بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ والا گناہ کیا، میں نے آج ایسے کیا ویسے کیا۔ جیسے اکثر اوقات ہوتا ہے لڑکے ایک دوسرے کو سناتے ہیں سٹوریز۔ میں یہ چیز سوچ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی اللہ انسان کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، ہر انسان، باقی لوگوں کا تو مجھے نہیں پتا، میں خود بہت گنہگار ہوں، لیکن میں نے اتنا ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کو کہ کبھی آج تک اللہ نے میرے گناہ کبھی بھی فاش نہیں کیے، کبھی بھی جو راز ہے میرے کبھی بھی فاش نہیں کیے۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو اگر کوئی نیکی ہو جائے تو وہ آٹومیٹیکلی اللہ جو ہے وہ لوگوں کو کے سامنے لے آتا ہے۔ میں اس چیز پہ بڑا غور کرتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک جگہ تھی یہاں پہ آسٹریلیا میں، آپ کہہ لیں کہ چاروں طرف وہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی۔ میں کام کرتا تھا اس جگہ پہ اور گناہوں سے گھری ہوئی وہ جگہ تھی۔ تو اکثر اوقات اس طرح سے ہوتا تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی اپنا بندہ آ جاتا تھا، اور اس کو اتفاق اگر میں سمجھتا تو ایک دفعہ ہوتا یا دو دفعہ ہوتا، بیشتر دفعہ اس طرح سے ہوا کہ جب بھی میں قرآن پڑھنے لگتا تھا کوئی نہ کوئی اپنا بندہ آ جاتا تھا، اور وہ اس طرح سے پریز کرتا تھا کہ ماشاءاللہ تو اتنی گناہوں کی گھری ہوئی جگہ کے اندر بھی اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اور مجھے اندر سے بیسیکلی شرمندگی ہوتی تھی اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، مطلب اتنا گنہگار ہوں اور میرے گناہ تو جانتا ہے، لیکن میں جب بھی تجھے یاد کرنے لگتا ہوں تو کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے، کسی نہ کسی کو نیکی دکھا دیتا ہے۔ بیسیکلی میری ناقص عقل کے مطابق نیکیاں جو ہیں یا کوئی اللہ کا ذکر جو ہے وہ جب بندہ کرے اور اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لے آئے، اس نیکی کو، اس ذکر کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی میری ناقص عقل کے مطابق کہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب آئے، کیونکہ مجھے بنیادی طور پر بہت زیادہ شرمندگی ہوتی تھی۔ میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی اس چیز سے، اور اپنے اندر ہی اندر میں شرمندہ ہوتا تھا اور اللہ سے بات کرتا تھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا گنہگار ہوں، اور پھر بھی اگر میں کہیں مہینے میں کوئی ایک آدھ دفعہ تیرا ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو لوگوں پہ اس کو لوگوں کے سامنے لے آتا ہے وہ چیز۔ تو میں کافی عرصہ اس چیز پہ سوچتا رہا، پھر میں جب حدیث مبارک کی پڑھی تو مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی یار کہ ہمیں اپنے گناہ جو ہیں وہ اپنے تک ہی رکھنے چاہیے، کبھی بھی دوسروں کے سامنے وہ چیز ہمیں فاش نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی وہ گناہ ہمارے جو ہیں ہمیں دوسروں کے سامنے کبھی نہیں لے کے آنے چاہیے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا، کیونکہ اکثر اوقات جوش خطابت میں بندہ اپنے دوستوں کو بتا دیتا ہے، کہیں محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، تو اس چیز سے پرہیز کیا کریں پلیز آپ لوگ بھی۔ جب اللہ ہمارے گناہ چھپاتا ہے تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان گناہوں کا تذکرہ بڑھ چڑھ کر کریں اور فخر سے کریں۔ بس ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ لوگوں سے کرنی تھی، رات بہت ہو چکی ہے، تو میں حدیث مبارک پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔